حضرت سکینہ آئی ہے، کس کے پاس آئی ہے؟ حضرت عباس کے پاس آئی ہے۔ کہا چاچا جان، اے چاچا اب ہماری ضرورتوں کو پورا کون کرے گا؟ مدینہ میں تو ہم جو کچھ کہا کرتے تھے آپ ایک دم لایا کرتے تھے۔ حضرت عباس علمدار جو حضرت امام حسین کے بھائی ہیں، اور سنو یہ وہ عباس ہیں جو حضرت فاطمہ کی دعا سے پیدا ہوئے تھے۔ مولا آج میں حضرت عباس کی تھوڑی سی پیدائش میں شروع سے آخر تک آپ کو حضرت عباس ہیں کون، عباس علمدار ہیں کون، عباس علمدار ہیں کون؟ اللہ اللہ، مولا حسین کی والدہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ارے کیا کر رہی ہیں؟ بیمار ہیں، آخری وقت چل رہا ہے، مولا علی کو بلاتی ہیں اور کہتی ہیں اے مولا اے مولا اے علی میری موت کے بعد جو ہے آپ دوسری شادی کرو گے؟ اللہ اکبر، دوسرا نکاح کرو گے نا؟ حضرت مولا علی خاموش ہو گئے۔ کہا کیا میں فاطمہ کو دکھ دوں؟ وہ حضرت فاطمہ کہتی ہیں اے مولا علی آپ دوسرا نکاح کرنا، اب دوسرا نکاح جب کرو تو کسی بہادر بیٹی سے نکاح کرنا، کسی بہادر عورت سے نکاح کرنا۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ مجھے پتا ہے کربلا ہوگا، مجھے پتا ہے حسین کو ضرورت ہوگی۔ ارے جب وہ آپ بہادر عورت سے نکاح کرو گے تو بچے بھی بہادر پیدا ہوں گے، بیٹا بھی بہادر پیدا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت علی نے جو ہے نکاح جب کیا تھا سیدہ فاطمہ کی وفات کے بعد تو ان کا نام بھی فاطمہ تھا۔ مولا علی انہیں پکارتے تھے فاطمہ ادھر آؤ، تو کہتی تھی اے علی مجھے فاطمہ مت پکارا کرو، مجھے فاطمہ کہہ کر مت پکارا کرو، اس لیے جب تم فاطمہ کہتے ہو تو حسن و حسین و زینب کو ان کی امی کی یاد آ جاتی ہے۔ اللہ اللہ، میں کہتی ہے فاطمہ تو سیدزادی تھی، ارے مصطفیٰ کی شہزادی تھی، وہ شہزادی ہے، میں ان کی کنیز ہوں۔ اللہ اللہ، اس لیے ان کو سیدہ فاطمہ کے وصال کے بعد کبھی کیا نہیں کہا تھا، کبھی ان کو فاطمہ کہہ کر مولا علی نے نہیں بلایا تھا، بلکہ ان کو کہا تھا ام البنین، یعنی اپنے بیٹوں کی ماں۔ حضرت فاطمہ کی دعا دیکھو کہ انہیں بھی 4 یا 5 بیٹے عطا کیے گئے تھے، ان میں سب سے بیٹے کا نام حضرت عباس علمدار ہے، حضرت عباس علمدار ہے۔ جب عباس پیدا ہوئے تھے اللہ اللہ، جب حضرت عباس پیدا ہوئے تھے تو حضرت عباس بھی حضرت علی کی طرح تھے، وہی سینہ، وہی ہاتھ، وہی لمبا قد تھا۔ اللہ اللہ، حضرت عباس کے بارے میں کہتے ہیں جب آپ جو ہے اونٹوں کو چارہ کھلایا کرتے تھے تو ان کا ہاتھ اونٹوں کے کوہان پہ ہوتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن جب عباس پیدا ہوئے ہیں، جیسے مولا علی نے آنکھیں نہ کھولی تھی، کسی کی گود میں آنکھیں نہیں کھولی تھی، اسی طریقے سے روایت میں آتا ہے علی کے بیٹے عباس نے بھی آنکھیں نہ کھولی ہے۔ جب حضرت امام حسین آئے ہیں، حسین نے گود میں لیا ہے، عباس نے آنکھیں کھول دی تھی۔ اگر کسی کو سب سے پہلے عباس کی آنکھوں سے دیکھا تھا تو وہ حسین ابن مصطفیٰ۔ اور زندگی بھر مولا حسین کے ساتھ رہتے تھے۔ مولا حسین چھوٹے تھے نا، بھائیوں میں بہنوں میں، اور جتنے بھائی تھے آپ سے، حضرت مولا کائنات کی دوسری بیویوں سے، کیا ہوا؟ آواز ختم کر دو، بند کر دو، یہ ادھر گھمائے دو، جلدی ڈسٹرب مت کرو، بہت اہم بات کرنے جا رہا ہوں۔ مولا عباس جو سیدہ فاطمہ کی دعا کا نتیجہ تھے، کبھی بھی مولا حسین کے ساتھ نہیں چھوڑا۔ سب کوئی امام حسین کے جتنے چھوٹے تھے سب انہیں بھائی جان کہتے تھے، لیکن مولا عباس نے حضرت امام حسین کو کبھی بھائی نہیں کہا، کبھی بھائی نہیں کہا۔
مولا حسین کہتے تھے عباس کبھی بھائی کہہ دیا کر، کبھی بھائی تو کہہ دیا کر۔ تو عباس ہاتھ جوڑ کر بولتے تھے آقا آپ تو میرے آقا ہیں، آپ تو میرے آقا ہیں۔ اور ایسا ساتھ مولا حسین کا دیا کہ کربلا میں جب سیدہ سکینہ گئی تھی نا، کہا چاچا عباس آپ تو ہر جو بھی چیز مانگتے تھے لے کر آتے تھے، کہ آج ہمیں آپ پانی نہیں پلائیں گے؟ کیا آج ہمیں آپ پانی؟ مولا عباس نے مشکیزہ اٹھایا تھا، مولا حسین کی بارگاہ میں گئے تھے اور کہنے لگے تھے مولا سکینہ پیاسی ہے، مجھے پانی لانے دو۔ مولا حسین نے کہا تھا اے عباس ادھر مت جاؤ، جو جاتا ہے واپس نہیں آتا ہے۔ 500 لوگوں کو فرات پہ پیرا دینے کے لیے بیٹھا دیا تھا۔ اللہ اللہ گشت کر رہے تھے سارے سپاہی، مولا حسین کی بارگاہ میں کہا تھا مولا عباس نے اے میرے آقا سکینہ کا تڑپنا دیکھا نہیں جاتا ہے۔ اب مولا حسین کے کتنے اجازت دی ہے، مولا عباس نے اپنے گھوڑے پہ بیٹھ کے مشکیزے کو اٹھایا ہے، تلوار نکالی ہے، اب تلوار نکالی ہے اور جانے کے بعد جو ہے 500 سپاہی موجود تھے فرات کے اوپر، آپ ایسا گئے ہیں کلبلی مچ گئی ہے، ادھر تلوار ادھر تلوار، بھگدڑ مچ گئی ہے۔ مولا حسین کے اس بھائی نے عباس نے مشکیزے کو فرات میں ڈالا، گھوڑا بھی فرات کے اندر ہے، مشکیزہ بھر لیا ہے۔ پیاسے تو عباس بھی تھے، 3 دن کے پیاسے تھے۔ عباس نے اپنا ایک چلو بنایا ہے اور پانی کو اپنے ہاتھوں میں لیا ہے، اور ہاتھوں میں لینے کے بعد منہ سے لگانا ہی چاہتے تھے، اتنے میں سکینہ کی پیاس کا خیال آیا ہے، صاحب پانی کو چھوڑ دیا ہے، گھوڑے کو اشارہ کیا تھا اے گھوڑے تو پی لے۔ گھوڑے نے بھی پانی نہ پیا ہے، گھوڑا بھی جانتا تھا، گھوڑا بھی پہچانتا تھا ادھر جو ہے مصطفیٰ کا خاندان پیاسا ہے، اگر میں پانی پی لوں گا تو اللہ کو جواب کیا دوں گا؟ اللہ اللہ۔ مولا عباس نے مشکیزے کو اپنی پیٹھ پہ رکھا ہے، گھوڑا دوڑایا ہے۔ شمر نے اعلان کر دیا یہ مشکیزہ خیمہ حسین تک نہ پہنچے، اب تو ہم اتنے پریشان ہیں، اگر اس خاندان کو پانی مل گیا تو تاریخ لکھی جائے گی 22,000 کے لشکر پر خاندان حسین بھاری تھا۔ اللہ اللہ، یہ تاریخ لکھی جائے گی، 22,000 کا لشکر تھا، ادھر 72 نفوس قدسیہ تھی، 22,000 کا لشکر باقی نہ رکھا رہا۔ اللہ اللہ، چاروں طرف سے مولا امام عباس کو گھیر لیا گیا ہے۔ ادھر سے ایک شخص نے ایسی تلوار ماری مولا عباس کا بازو کٹ گیا ہے۔ مولا عباس نے مولا عباس نے دائیں ہاتھ میں کیا لیا ہے؟ مشکیزہ لیا ہے، دائیں ہاتھ میں تلوار بھی ہے، دونوں چیزیں علی کا یہ بہادر بیٹا لڑ رہا ہے، تلوار بھی ہاتھ میں ہے، مشکیزہ بھی ہاتھ میں ہے، مشکیزہ ہاتھ میں ہے۔ اللہ اللہ، ایک بدبخت نے ایک ایسی تلوار ماری، دایاں بازو بھی کٹ گیا ہے۔ مشکیزہ کس طریقے سے سوارتے ہوئے آگے کو لے لیے، دانتوں سے اس کو دبا دیا ہے، گھوڑا دوڑ رہا ہے، ادھر سے تیر آ رہا ہے، ایک تیر ایسا آیا تھا مشکیزے کو چیرتا ہوا، عباس علمدار کے حلق سے پار ہو جاتا ہے، ایک سامنے سے ایسا تیر آتا ہے جو عباس علمدار کے ماتھے پہ لگتا ہے، دماغ میں جا کے لگ جاتا ہے۔ اللہ اللہ، مولا عباس گھوڑے سے نیچے گر گئے ہیں۔ جب نیچے گرے، آپ یقین کرنا، جب کوئی انسان گھوڑے پہ ہوتا ہے یا اوپر سے کودتا ہے یا کہیں نیچے گرتا ہے تو وہ اپنے ہاتھوں کے سہارے سے کودتا ہے اور وہ اپنے ہاتھوں پر اپنے بوجھ کو لے لیتا ہے تاکہ اس کے پورے بدن کو تکلیف نہ ہو، لیکن مولا عباس کے تو بازو کٹ چکے تھے، ایسے گرے۔ میرے حسین نے دیکھا تھا، دوڑتے ہوئے آئے، مولا عباس کو گود میں بٹھایا ہے، وہ تیر نکالے ہیں۔ مولا عباس نے کہا تھا آقا میں جانے والا ہوں، سکینہ اپنے چاچا کو معاف کر دے، تیرا وعدہ پورا نہ کر سکا ہے۔ اللہ اللہ، اتنا کہہ
جاری ہے. کہنے لگے تھے اے آقا میری 3 وصیتیں ہیں. آقا میری اوقات نہیں کہ آپ کو وصیت کر دوں، لیکن آقا 3 وصیتیں میری ہیں. آقا حسین کہتے ہیں بیٹا اے میرے عباس بتا تو صحیح وہ وصیتیں کیا ہے؟ کہنے لگے میرے لاشے کو خیمے کی طرف نہ لے کے جانا. کہا تجھے پتا یہ تیرے لاشے کا حال کیا کریں گے؟ کہا کچھ بھی کرے لیکن خیمے میں میرا لاشا لے کے نہ جانا. کہ آخر کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو بچے انتظار کریں گے کہ میرے چاچا پانی لینے گئے ہیں، اگر وہ میرے لاشے کو دیکھیں گے تو ٹوٹ جائیں گے، سکینہ سے رہا نہ جائے گا. اتنا کہنا تھا. مولا عباس کہتے ہیں میری دوسری وصیت یہ ہے آقا مجھے خیمے میں مت لے کے جانا. پہلی وصیت یہ ہے اور سکینہ کو یہ نہ بتانا کہ میں شہید ہو گیا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ مولا. اور تیسرا سوال کرتے ہیں آقا حسین میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آقا زندگی بھر آپ کے ساتھ رہا، کیا میں نے آپ کا حق ادا کر دیا؟ بھائی ہونے کا حق ادا کر دیا؟ آقا غلام ہونے کا حق ادا کر دیا؟ میرا حسین رو رہے تڑپ رہے. کہتے ہیں عباس تیری وصیت تو ہو گئی، ایک وصیت میری بھی ہے. عباس ایک وصیت میری بھی ہے. مولا وصیت بتا دو. جاننے سے پہلے اپنے منہ سے بھائی تو کہہ دے. اے اللہ آقا حسین کہہ رہے زندگی میں کان ترس گئے سننے کو تو نے بھائی نہ کہا تھا، جاتے وقت بھائی تو کہہ دے. اتنا کہنا تھا. عباس نے کہا تھا بھائی، ہلکے سے کہا بھائی. ادھر بھائی کہا ہے ادھر روح قف سے انصری سے پرواز کر گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. یقین کرو جب مولا عباس شہید ہوئے تھے تو ایک طرف میرے آقا حسین اپنی آستین سے ایک ہاتھ سے آنسو کو پہنچ رہے تھے اور دوسرے ہاتھ سے اپنی کمر کو پکڑ لیا تھا اور کہا تھا عباس آج تو نے میری کمر توڑ دی ہے، اب میرا علم کون اٹھائے گا؟ اے عباس اب میرا علم کون اٹھائے گا؟ اللہ اب دیکھیے عباس شہید ہو گئے.